السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہی ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ہم جو کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ پوائنٹس کی شکل میں پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پوائنٹس کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت پورے پیراگراف کو۔ تو پوائنٹس یاد ہو گئے تو آگے چل کے ہم کو خود بخود ویسے ہی یاد ہو جائیں گی، پیراگراف میں ہم خود ہی لکھ لیں گے۔ اچھا، چیپٹر 2 چل رہا ہے ہمارا۔ چیپٹر 2 کے اندر ہم پریزرویشن آف دا ہولی قرآن کے بارے میں پڑھیں گے۔ اچھا، پریزرویشن جو ہے یہ مین ہیڈنگ ہے، اس کو آپ ذرا سمجھ لیجئے۔ دو لفظ آپ اس ٹاپک کے اندر بار بار سنیں گے، ایک پریزرویشن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پریزرویشن ہے اور دوسرا کمپیلیشن ہے۔ پریزرویشن اور کمپیلیشن دونوں کے الگ الگ میننگ ہے۔ پریزرویشن کہتے ہیں ٹو سیو، محفوظ کر لینا، ٹھیک ہے، اور کمپیلیشن کہتے ہیں ٹو گیدر، جمع کر لینا، جمع کرنا۔ اچھا، پریزرویشن یعنی کہ جمع کرنا بھی قرآن پاک کو ایک طریقے سے محفوظ کرنے ہی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کمپیلیشن کا ٹاپک جو ہے پریزرویشن کا سب ٹاپک ہے، پریزرویشن کے انڈر آیا ہے، کیونکہ کمپائل قرآن پاک کو جو جمع اسی لیے کریں گے تاکہ قرآن پاک محفوظ ہو سکے۔ تو قرآن پاک جو ہے تین کیٹیگریز میں سیو کیا گیا ہے، تین طریقوں سے، تین وقتوں میں، تین سٹیجز میں قرآن پاک کو سیو کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ تو قرآن پاک کو اس وقت محفوظ کیا گیا تھا جب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جمع کیا تھا، اور دوسری مرتبہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانے میں جمع کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا تھا۔ باقی کمپینینز کے زمانے میں جمع کیا گیا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف محفوظ کیا گیا تھا۔ تو ہم پہلا ٹاپک پڑھتے ہیں، compilation of the Holy Quran during the lifetime of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طریقے سے قرآن پاک کو جو ہے سیو کیا گیا تھا۔ کہ اچھا دیکھیں، پہلے پوائنٹ پر آ جاتے ہیں کہ the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم himself learned every revelation by heart۔ پہلا تو محفوظ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن پاک کو میمورائز کیا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمپینینز کا یعنی کہ وہی لکھنے والوں کا ایک گروپ مقرر کیا ہوا تھا، اسکرائب کہتے ہیں رائٹرز آف دی ہولی قرآن۔ تو ان تقریباً 40 کے قریب کمپینین سے صحابہ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا کہ جب وہی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈکٹیٹ کرواتے تھے اور وہ وہی لکھتے تھے۔ تیسرا سٹیپ جو تھا کہ ریویلیشن جو بھی ہوتی تھی ان کو لکھ لیا کرتے تھے، اس وقت پیپر تو انوینٹ نہیں ہوا تھا، تو پتھر کے اوپر ہو گیا، پتھر جو چپٹے قسم کے پتھر ہو گئے، ووڈ پارچمنٹس، لکڑی کے ٹکڑے ہو گئے، لیدر پیسز، چمڑے کے ٹکڑے، درختوں کی شاخیں، اور اونٹ کی کندھے والی ہڈی ہو گئی، اس کے علاوہ مختلف شیٹس وغیرہ اس کے اوپر قرآن پاک کو لکھ کے محفوظ کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ کمپینینز جو تھے، صحابہ جو تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت ہی دی گئی تھی کہ آپ قرآن پاک کو حفظ کریں، یاد کیجئے۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی آیت نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوراً لکھوا دیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو ڈکٹیٹ کرتے تھے تو وہ صحابہ کرام اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بعض صحابہ کرام نے اپنی اپنی پاس کاپیاں بنائی ہوئی تھی، جیسے لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں نا کلاس میں، ہر بندے نے اپنے اپنے نوٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے نوٹس بنائے ہوئے تھے، یعنی کہ اپنے اپنے پاس جس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کا جو جو حصہ سنا اس کو اپنے پاس محفوظ کر کے ایک کاپی بنائی ہوئی تھی۔ اچھا، یہ مختلف سٹیجز تھے قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے۔ اب ان سٹیجز کو ہم اوورال بات کریں تو 3 ٹائپس بنتی ہیں قرآن پاک کو سیو کرنے کی، 3 طریقوں سے جو ہے قرآن پاک کو پریزرو کرنے کا کام ہوتا تھا۔ نمبر 1 ہم دیکھ لیتے ہیں، نمبر 1 یہ ہے ریویلیشن بیفور ہم سیلف اور انڈر دا سپرویژن آف کمپیٹنٹ ٹیچرز۔ ریویلیشن جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ پڑھ کے سناتے تھے، یا پھر کسی بڑے صحابی کے سامنے جو ہے وہ ریویلیشن پڑھ کر سنائی جاتی تھی۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مسٹیک ہے یا کوئی چیز غلط پڑھ رہے ہیں تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ پہلا طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ جو تھا وہ یہ تھا کہ پریزرویشن بائی دا وے آف میمورائزیشن، میمورائز کرتے تھے، کمپینینز جو تھے قرآن پاک کو میمورائز کرتے تھے۔
اس سے بھی قرآن پاک کو محفوظ کیا جاتا تھا. اچھا پہلا جو ہم نے پڑھا تھا ریسیٹیشن بیفور ہم سیلف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور انڈر دا سپرویژن آف کمپیٹنٹ ٹیچرز مطلب بڑے عظیم ٹیچرز. تو اس کے اندر یہ دیکھیں بہت سارے طریقے آ گئے کہ سن کے جو ہے پھر صحابہ کرام مختلف چیزوں پر لکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور کہیں نہ کہیں لکھ کر رکھ لیا کرتے تھے اپنے پاس. کاپیاں بنائی ہوئی تھی صحابہ کرام نے. اس کے علاوہ جو ہے مختلف جگہوں پہ لکھی جاتے تھے. یہ پہلا طریقہ. دوسرے میں پریزرویشن بائی دا وے آف میمورائزیشن. یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ آپ قرآن پاک کو جو ہے میمورائز کریں. دوسرا طریقہ یہ ہو گیا. تیسرا طریقہ یہ تھا پریزرویشن ان ریٹرن فارم تھرو دا اسکرائبس. اس میں بھی وہی والی چیزیں آ گئی کہ جو ہے کس طریقے سے برانچز ٹریز کی برانچز پہ لکھا جاتا تھا اور مختلف پیپرز وغیرہ جو کچھ میسر ہوتا تھا اس پہ لکھا جاتا تھا. تو تین طریقے آ گئے ہمارے سامنے. نمبر ایک ہو گیا ڈکٹیشن ہو گیا. ٹھیک ہے. ڈکٹیشن ہو گیا. اور دوسرا طریقہ ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ یہ یاد کرنے کا. یہ ہو گیا ڈکٹیشن. دوسرا طریقہ ہمارے پاس جو ہے یاد کرنے کا ہو گیا. اور تیسرا طریقہ ہمارے پاس جو ہے وہ لکھنے کا ہو گیا. ٹھیک ہے. سوری، پہلا جو ہے وہ تلاوت سنانے کا ہو گیا. اچھا پھر آگے ہم آگے آتے ہیں اگلے ٹاپک اگلے پوائنٹ کی طرف. دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ ناٹ ارینج دا قرآن اکارڈنگ ٹو اٹس آرڈر آف ریویلیشن. اچھا قرآن پاک جس طرح نازل ہوا تھا نا، جس سیکوینس سے ابھی جو ہمارے پاس موجود ہے بک فارم میں، وہ اس سیکوینس میں قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ قرآن پاک تو الگ سیکوینس میں نازل ہوا تھا. اگر قرآن پاک کے سیکوینس کے حساب سے قرآن پاک کو سیو کیا جاتا تو آج پہلی سورت کون سی ہوتی؟ سورہ العلق، اقرا بسم ربک الذی خلق. لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن پاک جو ہے کرونالوجیکل آرڈر کے اندر سیو نہیں ہے. کرونالوجیکل آرڈر کہنا ہے اکارڈنگ ٹو دا سیکوینس آف ریویلیشن، جس طریقے سے نازل ہوا اس آرڈر کے اندر قرآن پاک نہیں ہے، بلکہ کس طرح ہے؟ اٹ واز ارینج ایز پر ڈیفینیٹ پلان انڈر دی ڈیفائنڈ گائیڈنس. یہ ایک یقینی طور پر ہدایت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کہ اس سورت کو پہلے رکھنا ہے، اس سورت کو بعد میں رکھنا ہے، پہلے پارے کے اندر یہ چیزیں آئیں گی. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی تھی. اچھا the whole Quran was arranged by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam himself under the divine guidance. وہی اوپر والی بات نیچے آ گئی. There were a total of 40 scribes. یہ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں، جن میں بڑے بڑے صحابی میں سے یہ دیکھ لیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم. مکہ کی اگر بات کریں تو بڑے کمپینینز میں بڑے اسکرائب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. مدینہ منورہ کی بات کریں تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اچھا اس کے علاوہ ہر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اینجل جبریل علیہ السلام کو قرآن پاک نماز میں تراویح میں سنایا بھی کرتے تھے. نماز کے اندر ان کو پڑھ کے سنایا کرتے تھے تاکہ کوئی کریکشن کرنی ہو تو وہ بتا دیں. اور آخری پوائنٹ کی طرف اگر ہم چلتے ہیں تو ان دس وے دا پروفٹ assured that the holy Quran was preserved in the minds and the hearts of people. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میک شیور کر لیا کہ قرآن پاک جو ہے لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے اور لکھا گیا ہے. تو یہ مختلف طریقے تھے. اس کے اوپر آپ اپنے انداز میں ایک مضمون، ایک کانٹینٹ لکھ سکتے ہیں ان پوائنٹس کو یاد کرتے ہوئے کہ کس طریقے سے قرآن پاک کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محفوظ کیا گیا تھا. مزید ویڈیوز کے لیے جو ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو جو ہے مزید ویڈیوز